صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آیت الکرسی کے فضائل اور فوائد کیا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات دونوں کا تذکرہ ہے، اور ذات و صفات خداوندی کا بے مثل بیان آیت الکرسی میں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کا اسم پاک ظاہراً اور محذوفاً 70 مقام پر ذکر کیا گیا، اور آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت کا ایک اسم اعظم بھی موجود ہے۔ بعضوں نے کہا وہ اسم اعظم الحی القیوم ہے، اور بعض نے کہا وہ اسم اعظم لا الہ الا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ اسی اسم اعظم کے ذریعے اولیاء اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر ایک آن اور ایک ساعت اور ایک لمحے میں طے فرما لیتے ہیں، اور یہ وہی اسم اعظم ہے جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، اور آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص کے حروف ہیں 15 اور آیت الکرسی کے حروف ہیں 50۔ سورہ اخلاص میں 15 حروف ہیں، اور ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سے 1/3 قرآن مقدس کا ثواب ملتا ہے، اور آیت الکرسی کے حروف ہیں 50۔ پھر اندازہ لگائیں کہ جب سورہ اخلاص کی ایک بار تلاوت کرنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ہے، تو آیت الکرسی جس میں اللہ کی ذات اور صفات دونوں کا بے مثل بیان ہے، اور اس کے حروف بھی 50 ہیں، آیت الکرسی کی تلاوت سے اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر و ثواب عطا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی زینت ہے سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن مقدس کی زینت ہے، اور سورہ بقرہ کی زینت ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی قرآن مقدس کا سردار ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص دن کے اندر 10 بار آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو رب کائنات اس بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتہ 24 گھنٹے اس بندے کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور اس کے اعمال نامے سے اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی تلاوت کا اجر و ثواب ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس آیت الکرسی تلاوت کرنے والے بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد تلاوت کرنے والے بندے کو جب موت آتی ہے، موت کے فوراً بعد اس بندے کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور ہمیشہ اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ ہمیشہ نماز کے بعد وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اسے اپنی عادت میں شامل کر لیتا ہے، اپنا پوری زندگی کا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے عابدین اور اپنے صدیقین میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اسے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر روایت فرمایا ہے، جو بندہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جائے
پھر بستر پر لیٹ کر ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو ایک بار اپنے بستر پہ لیٹ کر سونے سے پہلے آیت الکرسی تلاوت کرنے والے کو بارگاہ خدا سے 3 فائدے ملتے۔ ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، پہلا فائدہ ہے کہ آیت الکرسی تلاوت کرنے والے بندے کا اپنا گھر اور اس کے پڑوسیوں کا گھر پوری رات صبح طلوع ہونے تک ہر قسم کی چوری اور ڈکیتی سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ آیت الکرسی تلاوت کرنے والے کا اپنا گھر بھی اور اس کے ہمسایوں کے گھر بھی پوری رات آگ لگنے سے اور آگ سے جلنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، جس رات بندے نے اپنے بستر پہ لیٹ کے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اس رات صبح طلوع ہونے تک آیت الکرسی کی برکت سے اس کا اپنا گھر بھی اور اس کے پڑوسیوں کے گھر بھی ہر قسم کی اچانک مصیبت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں رہتے ہیں بندے۔ یہ آیت الکرسی کے فوائد ہیں۔ آیت الکرسی کے فوائد بے شمار ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، اسے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اور صاحب در منصور نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک بار صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جن کو پکڑ لیا۔ صحابی رسول نے ایک جن قابو کر لیا، اسے قید کر لیا۔ وہ جن چھڑانے کی کوشش کرتا تھا تو صحابی رسول نے اس جن سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، جو بندہ تمہارے حملے سے بچنا چاہے وہ تم سے کیسے اپنا بچاؤ ممکن بنا سکتا ہے، کیسے تمہارے حملوں سے بچ سکتا ہے؟ اس جن نے، جس کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کیا تھا، اس نے صحابی رسول سے کہا کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ہمارے حملوں سے بچ جاتا ہے، ہمارے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے ابی بن کعب، وہ خبیث سچ بول رہا تھا، اس خبیث نے سچ کہا ہے کہ آیت الکرسی تلاوت کرنے والا بندہ شیاطین اور جنات کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے فوائد اور فضیلت میں یہ بات بھی شامل ہے، اگر کسی قسم کے حملے سے بچنا ہو تو آیت الکرسی کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ہے، جو شخص صبح اور شام آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے بچوں پر دم کر دے تو رب کائنات اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کے بچوں کو شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کے بچوں کو جادو سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز صبح و شام اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کے سنایا کریں، ان کے سامنے آیت الکرسی پڑھ کے انہیں دم کیا کریں، تاکہ ہمارے بچے شیاطین کے حملوں سے بھی محفوظ ہو جائیں، ہر قسم کے جادو سے بھی محفوظ ہو جائیں اور ہر قسم کی نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائیں، اور ہمارے گھر کا ماحول پرامن ماحول بن جائے، ایک جنت کا ماحول ہمارے گھر میں بن جائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے عین وقت جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درد ذیل شروع ہوئی، ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ تکلیف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو محسوس ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو فرمایا اور دوسری زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا
کہ تم دونوں میری بیٹی فاطمہ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس کھڑے ہو کر تم قرآن مقدس سے آیت الکرسی کی تلاوت بار بار کرو، تاکہ درد ذہ کی تکلیف میں آسانی ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس اپنی دو زوجاؤں کو کھڑا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کروانے سے اس بات کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت الکرسی درد ذہ کی تکلیف میں بھی مفید ہوتی۔ اگر کوئی خاتون اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کسی گھر میں اللہ پاک کی رحمت ہو، اللہ کی نعمت آنے والی ہو، اولاد آنے والی ہو اور خاتون شدید تکلیف کا سامنا کر رہی ہو، تو اس کے گھر والوں کو چاہیے، گھر میں جو خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ اس خاتون کے پاس کھڑے ہو کے آیت الکرسی کی تلاوت کرے، تاکہ آیت الکرسی کی برکت سے اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ ایک صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے، برکت نہیں آتی۔ جب بے برکتی کی شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں کی تو میرے آقا نے اس صحابی کو کون سا وظیفہ بتایا؟ فرمایا، صحابی جاؤ اپنے گھر میں جا کر آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، اسی آیت الکرسی کی برکت سے رب کائنات تمہارے گھر میں بے شمار برکتیں ڈال دے۔ تو پتہ چلا کہ آیت الکرسی گھر کے اندر برکت کا باعث بھی ہے۔ جو گھر برکتوں سے محروم ہو اس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کثرت سے کی جانی چاہیے، تاکہ وہاں پر خیر و برکت کا نزول ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، رب کائنات اپنے اس بندے کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، وہ دو فرشتے ساری رات آیت الکرسی پڑھنے والے بندے کی حفاظت کرتے رہتے، اس کی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں۔ اب وہ بندہ اللہ رب العزت کی امان میں آ جاتا ہے، فرشتے اس کے محافظ ہوتے ہیں، کوئی چاہے بھی تو اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کی حفاظت رب کے فرشتے فرما رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت الکرسی کا وظیفہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی اور اسے اپنی عادت بنانے کی، اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ سکھانے کی اور امت مصطفیٰ تک یہ وظیفہ پہنچانے کی اور اسے عام کرنے کی رب کائنات ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔